بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گلستان سعدی کی حکایت نمبر 14 آج پڑھائی جا رہی ہے، اور اس حکایت میں بادشاہوں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، جس کو آپ انشاءاللہ عبارت ما ترجمہ پڑھیں گے۔ لیکن پہلے حکایت نمبر 14 کا خلاصہ سن لیجئے گا۔ اس حکایت کا خلاصہ حاصل کلام یہ ہے کہ بادشاہ کو اپنی فوج اور پولیس پر خوب خرچ کرنا چاہیے، یعنی بادشاہ کو اپنی فوج اور پولیس پر خوب خرچ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ جب ان پر خرچ کریں گے بادشاہ، جب ان پر خرچ کرے گا تو وہ بادشاہ کی فوج خوش ہوگی، اور جب وہ خوش ہوگی تو خوش دلی سے بادشاہ کی حمایت کریں گے، اور بادشاہ کے دشمنوں سے لڑ کر بادشاہ کی حکومت کو بچائیں گے۔ تو اس کا حاصل کلام یہ ہوا کہ بادشاہ اپنی پولیس اور فوج پر خوب خرچ کرے، تاکہ جب ان کا دل خوش ہو تو وہ خوش دلی سے بادشاہ کی حمایت یعنی مدد کریں، اور بادشاہ کے دشمنوں سے لڑ کر کے بادشاہ کی حکومت کو بچائیں۔ یہ اس کا حاصل کلام ہے۔ اب حکایت نمبر 14 دیکھیے۔ حکایت نمبر 14، حکایت کا معنی آپ جانتے ہیں قصہ اور کہانی۔ عبارت دیکھیے۔ یک از پادشاہ نے پیشیں در رعایت مملکت سستی کر دے۔ یک کا معنی آپ جانتے ہی ہیں ایک، یک ایک، ازمان سے اور پادشاہان یہ بادشاہ کی جمع ہے، جس کا کہ معنی بادشاہ کا معنی آتا ہے بادشاہ، اور پادشاہان یہ بادشاہ بہت سے، اور پیشیں یعنی پہلے پچھلے، در معنی میں، رعایت معنی، رعایت کا معنی ہے نگرانی، اور مملکت معنی حکومت، سستی معنی سستی کر دے، کرتا۔ دیکھو ترجمہ۔ یک از پادشاہ نے پیشیں، پہلے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ، یا پہلے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ، پیشیں پہلے بادشاہوں میں سے ایک، در رعایت مملکت حکومت کی نگرانی میں، رعایت معنی نگرانی، دیکھ بھال، مملکت معنی حکومت، در رعایت مملکت حکومت کی نگرانی میں سستی کر دے، سستی کرتا، یعنی کہ ایک بادشاہ پچھلے بادشاہوں میں سے حکومت کی نگرانی میں، دیکھ بھال میں سستی کرتا۔ و لشکر را بسختی داشتے، لشکر کا معنی لشکر، را معنی کو، با معنی میں، اور سختی معنی سختی، تنگی، اور داشتن مصدر سے داشتے رکھتا۔ و لشکر را بسختی داشتے، اور لشکر کو تنگی میں رکھتا، یا لشکر پر تنگی کرتا، یہ بھی ترجمہ لگ جائے گا، اور لشکر پر تنگی کرتا، لشکر کو سختی میں رکھتا، لا جرم آخر کار، یعنی کہ جب کوئی چارہ نہیں رہا، لشکر پر وہ سختی کرتا بادشاہ، اور حکومت کی دیکھ بھال میں وہ خود سستی کیا کرتا تھا، کہ جب آخرکار کوئی چارہ نہیں رہا، لا جرم آخر کار، یعنی کہ کوئی چارہ نہیں رہا، دشمن صعب روی نمود، دشمن کا معنی دشمن، اور صعب یہ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی کٹھن کے آتے ہیں، یہاں سخت کے معنی میں ہے۔ روی کا معنی ظاہر ہونا، روی نمود ظاہر ہوا۔ لا جرم آخر کار، دشمن صعب ایک سخت دشمن، ایک سخت دشمن، روی نمود ظاہر ہوا، ہما پشت دادند تمام اس کی فوج بھاگ گئی، اس کی تمام فوج یعنی اس کی سب فوج بھاگ گئی۔ اب ایک سخت دشمن ظاہر ہو گیا تو اس کی تمام فوج بھاگ گئی۔ اب آگے دیکھیے کہہ رہے ہیں مثنوی، عبارت دیکھیے۔ چوں دارند گنج از سپاہی دریغ، دریغ کا معنی جانتے ہیں آپ افسوس، ممانعت، کئی معنی آتے ہیں اس کے دریغ کے، یعنی کہ دریغ کے معنی افسوس کے بھی آتے ہیں، ممانعت کے بھی آتے ہیں، اور روک ٹوک کے بھی آتے ہیں۔
تأمل کے معنی بھی اس کے آتے ہیں دریغ کا۔ اور گنج کا معنی آپ جانتے ہیں خزانہ، اور سپاہ معنی سپاہی سے۔ تو اب ترجمہ دیکھیے، چوں دارند جب، چوں معنی جب، گنج کا معنی خزانہ، چوں گنج جب خزانے کو سپاہی سے بچائیں، جب خزانے کو سپاہی سے بچائیں تو دریغ آئے دست بردن بتیغ، تو اس کو تلوار پر ہاتھ بڑھانے میں تأمل ہوگا، یعنی غور و فکر ہوگا۔ تیغ کا معنی تأمل کا ہی بتایا نا، وہی دریغ آیدش، اس کو ہاتھ لانے پر یا ہاتھ بڑھانے پر، اس کو ہاتھ بڑھانے پر تأمل ہوگا، یعنی کہ تلوار پر ہاتھ بڑھانے پر، یعنی تلوار اٹھانے پر تأمل غور و فکر کرے گا۔ آگے دیکھیے، چے مردی کند در صفے کارزار، چے معنی کیا، مردی معنی جواں مردی، کند کرے گا، در معنی میں، صفے کارزار یعنی جنگ کی صف میں، یہ ترجمہ لگ جائے گا، یا لڑائی کی صف میں۔ چے مردی کند در صفے کارزار، جواں مردی یا وہ شخص لڑائی کی صف میں کیا کرے گا، چے کند کیا کرے گا، جواں مردی لڑائی کی صف میں، کہ دستش تہی باشد کارزار، کہ معنی جس کا، کہ دستش اس کا ہاتھ، یعنی جس کا ہاتھ، تہی باشد خالی، جس کا ہاتھ خالی، اور حال برا ہو، کارزار یہاں تو معنی ہے، یہ حال کے معنی میں ہے یہاں پر، کہ دستش تہی باشد کارزار، کہ جس کا ہاتھ خالی اور حال برا ہو، تو وہ لڑائی کی صف میں کیا کرے گا۔ اب آگے دیکھیے، یکیرا از آنا کے غدر کردند، بامن دوستی بود، یک معنی ایک، یک ایک، را کو از آنا، آنا ان میں سے، کہ غدر کردند کہ جنہوں نے غداری کی، یہ غدر کا معنی غداری، اور کردند کی، بامن میرے ساتھ، دوستی معنی دوستی بود تھی، ان میں سے ایک کی، جنہوں نے غداری کی، کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے غداری کی ان میں سے ایک کی میرے ساتھ دوستی تھی، ان میں سے ایک کی میرے ساتھ دوستی تھی، کن میں سے، کہ غدر کردند کہ جنہوں نے غداری کی، ملامت کردم میں نے اس کو ملامت کی، میں نے اس کو ملامت کی، و گفتم اور میں نے کہا، کیا کہا، دون است یعنی کمینہ ہے، و بے سپاس و سفلا، اور نا شکر گزار اور سفلا ہے، و نا حق شناس اور نا حق شناس ہے، نا حق شناس یعنی حق کو نا پہچاننے والا ہے، کیوں کہ باندک تغیر حال از مخدوم قدیم برگردد، کہ معنی جو کہ حالت کی تھوڑی سی تبدیلی پر قدیم آقا سے پھر جائے، برگردد پھر جائے۔ دیکھیے، باندک تھوڑی سی، تھوڑے، اور تغیر حال حالت کی تبدیلی، جو کہ حالت کی تھوڑی سی تبدیلی پر، از مخدوم آقا قدیم آقا سے، مخدوم مانے آقا اور قدیم مانے پرانا، جو کہ پرانے آقا سے برگردت پھر جائے، وہ شخص کون ہے، وہ شخص کمینہ ہے، نا شکر گزار اور سفلا ہے، اور نا حق شناس ہے، یعنی حق کو نہیں پہچاننے والا ہے، کون، جو کہ حالت کی تھوڑی سی تبدیلی پر پرانے آقا سے پھر جائے، وہ حق نعمت صالحہ، حق مانے نعمت کا معنی نعمت، اور حق نعمت، نعمت کے حق، وہ حق نعمت اور نعمت کے حق کو، صالحہ سال بانی بہت سے سال، اور سالوں کی نعمت کے حق کو نورد لپیٹ کر رکھے لے، وہ حق نعمت صالحہ در نوردد
اور سالوں کی نعمت کے حق کو لپیٹ کر رکھ لے۔ گفت اس نے کہا، کیا کہا؟ اگر بکرم معذور داری، اگر بکرم معذور داری، اگر از راہ کرم، اگر بکرم کرم سے یعنی کرم کے راستے سے، از راہ کرم، اگر از راہ کرم معذور داری آپ معذور سمجھیں، اگر از راہ کرم آپ معذور سمجھیں، شاید کہ اسپم بے، شاید کہ اسپم بے جو بود، بے جو بود، اگر آپ معذور سمجھیں، شاید کے بھی ترجمہ لگ دے گا اور یہ مناسب کا بھی ترجمہ اس کا لگ جائے گا، تو مناسب ہے کیونکہ میرا گھوڑا بے دانہ، جو کا معنی دانہ، بے جو بے دانہ، کیونکہ میرا گھوڑا بے دانہ، و نمد زینم اور میری زین کا نمدہ، و نمد زینم اور میری زین کا نمدہ، میری زین کا نمدہ بغیر گروی ہے، گروی رہے۔ تو مناسب یہ ہے کہ میرا گھوڑا اور میرا گھوڑا بے دانہ اور میری زین کا نمدہ گروی رہے، و سلطان بغیر گروی رہے، و سلطان کے بزر بسپاہی بخیل کند، اور جو بادشاہ کے معنی کہ جو، و سلطان کے بزر بسپاہی بخیل کند، جو بادشاہ سپاہی پر سونا خرچ کرنے میں بخل کرے، و سلطان کے جو بادشاہ، سلطان کا معنی بادشاہ کے معنی جو بادشاہ بزر سونے میں، بسپاہی سپاہی کے ساتھ، بخیل کند بخل کرے، یعنی کہ جو بادشاہ سپاہی پر سونا خرچ کرنے میں بخل کرے، بَعُو بسر جواں مردی ناتواں کرد، تو اس کے ساتھ سر کٹانے میں بہادری نہیں کی جا سکتی، بَعُو اس کے ساتھ، بسر سر کٹانے، جواں مردی ناتواں کرد نہیں کی جا سکتی، یعنی کہ جو شخص سپاہی پر سونا خرچ کرنے میں جو بادشاہ بخل کرے گا تو اس کے ساتھ سر کٹانے میں جواں مردی نہیں کی جا سکتی۔ یہ یہاں تک انہوں نے بیان کیا۔ اب آگے دیکھیے، فرد کہہ رہے ہیں، فرد دیکھیے، زر بدے مرد سپاہی را تا سر بدے، زر کا معنی آپ جانتے ہیں سونا، اور بدے معنی تو دے، مرد سپاہی کو، را معنی کو، مرد سپاہی کو یعنی سپاہی آدمی کو، تا سر بدہد تاکہ وہ سر دے، تاکہ وہ سر دے دے، یعنی سر اپنا قربان کر دے۔ وگرش زر ندہی تو سر ندہد در عالم، اور اگر تو اس پر سونا خرچ نہ کرے گا، وگر اش اور اگر اس پر زر ندہی تو زر یعنی کہ سونا نہیں دے گا، سونا خرچ نہیں کرے گا، سر ندہد در عالم تو وہ سر نہیں دے گا دنیا میں، وہ دنیا میں مارا پھرے گا، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ دیکھیے ترجمہ، زر بھی دے مرد سپاہی، تو مرد سپاہی کو سونا دے، زر بھی دے سونا دے، مرد سپاہی را مرد سپاہی کو، تا سر بدہد تاکہ وہ اپنا سر دے دے یا اپنا سر دے، وگرش زر ندہی اور اگر تو اس پر سونا خرچ نہ کرے گا، سونا نہ دے گا، سر ندہد در عالم وہ دنیا میں مارا پھرے گا، وہ دنیا میں مارا پھرے گا۔ آگے کہہ رہے ہیں دیکھیے شعر، تو شعر یہ عربی کا ہے اور اس کا عبارت سنیے پہلے پھر ترجمہ شعر کا۔ اذا شبع القمج یصول بطشا، اذا شبع القمج یصول بطشا، تو اذا کا معنی ہے جب، شبع القمج پیٹ بھر لیا بہادر نے، یصول سالہ یصول تو حملہ کرتا ہے، بطشن یعنی کہ سختی کے ساتھ، جب
پیٹ بھر لیا بہادر نے، یعنی کہ جب بہادر پیٹ بھر لیتا ہے تو وہ سختی کے ساتھ حملہ کرتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں اذا شبع القمی یصول بطشن، جب بہادر پیٹ بھر لے تو وہ سختی کے ساتھ حملہ کرتا ہے. وخاول بطنی یبتش بالفرار، خاول بطن خالی پیٹ، خالی پیٹ، وخاول بطنی اور خالی پیٹ، بالفرار کا معنی ہے یہاں پر فرار بھاگنا، اور خالی پیٹ پکڑنے میں، اور خالی پیٹ پکڑنے میں یعنی کہ خالی پیٹ کی پکڑ یا خالی پیٹ کی گرفت بھاگنا ہے، بالفرار بھاگنا ہے. وخاول بطنی یبطش بالفرار، اور خالی پیٹ کی گرفت خالی پیٹ کی پکڑ بھاگنا ہے. ترجمہ پھر دیکھو اس کا، اذا شبع القمی یصول بطشن، جب سپاہی پیٹ بھر لیتا ہے، جب سپاہی یعنی جب بہادر، جب جوان مرد پیٹ بھر لیتا ہے، یصول بطشن تو وہ گرفت کر کے حملہ کرتا ہے، یعنی پکڑنے کر کے وہ سخت حملہ کرتا ہے یا پکڑ کر کے حملہ کرتا ہے. وخاول بطن، اور خالی پیٹ کی گرفت خالی پیٹ کی پکڑ بھاگنا ہے. تو یہاں تک 14 حکایت مکمل ہو گئیں. اب یہاں سے 15ویں حکایت شروع ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ